یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا وزلفته بالسلام. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، انسان کی انسان کو انسان نہیں ہے. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. قل اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی، یہ جو میری نماز ہے نا یہ میرے لیے نہیں، یہ جو میری قربانی ہے یہ میرے لیے نہیں، میری زندگی جو ہے وہ میرے لیے نہیں، میری حیات جو ہے وہ میرے لیے نہیں، میری ممات جو ہے وہ میرے لیے نہیں. پھر کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ زندگی اور موت، یہ نماز اور قربانی یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے. سبحان جو جس کا اسم مبارک جو ہے اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام اللہ ہے ہی نہیں. اللہ ہے ہی ہے کائنات کے اندر. اللہ کا جو اسم ہے یہ کائنات میں سوا اللہ کے کسی اور بھی آج تک استعمال ہوا ہی نہیں، بلکہ نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوگا. اور پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ انسانوں کے اسماء کے ناموں کے اگر ہجے کیے جائیں، الفاظ الگ کیے جائیں تو الفاظ جو اپنا معنی کھو دیتے ہیں، معنی نہیں دیتے. لیکن اللہ کے نام کا کمال تو یہ ہے کہ آپ اگر الف کو الگ کریں گے تو الف بھی اللہ پر دلالت کرے گا، اگر لام کو دلالت کریں گے تو یہ لہو بن جائے گا، اگر لہو کی لام کو بھی اتار دیں گے پھر یہ ہو بن جائے گا. جب یہ لفظ الف ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے، یہ لام ہے تو للہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہو ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہوا فی وحدت ہی، کائنات کے اندر وہ وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک ہے تو وحدہ لا شریک نے محبوب کو کہا کہ محبوب تم میرے ترجمان ہو، میری زبان ہوگی لیکن کلام تیری زبان سے نکلے گا. کلام تیری زبان سے نکلے گا. گویا کہ تیری زبان میری زبان ہے، تیری زبان میری زبان ہے، اور تیرا قول میرا قول ہے. قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث. اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی. اس نے میرا دل، وہ اس نے دعوت اسلام دی، وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی. اللہ کہتا ہے زبان ہلاؤ، کون؟ اللہ محبوب ہو جائے. عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ ذہن میں کوئی ایسی عجیب بات آ جاتی ہے جو کتابوں میں بھی نہیں پڑھی ہوتی اور ذہن میں بھی نہیں پہلے ہوتی. فرمایا ان صلاتی، یہ کہہ دو کہ میری نماز. یا اللہ تمہیں نماز پڑھنا؟ فرمایا نہیں. پھر یا اللہ تم کی کرنا ہے؟ فرمایا میں بھی پڑھنا، لیکن تھوڑی تو میری نماز میں فرق ہے. تسی رکوع و سجود والی نماز پڑھتے ہو تے میرے رکوع کرتے ہو، قیام میرے واسطے کرتے ہو، رکوع میرے واسطے کرتے ہو، سجدہ میرے واسطے کرتے ہو، اور التحیات میرے واسطے پڑھتے ہو، سلام میرے واسطے کرتے ہو، اور مسجد میرے واسطے آتے ہو، آ کے اذانہ میرے واسطے کہتے ہو، اقامتہ میرے واسطے کہتے ہو، اور پھر کھلو کے امام کے پیچھے اللہ اکبر میرے واسطے کہتے ہو. عید والا دن آوے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد دیاں صداواں تسی بلند کرتے ہو تے میرے واسطے کرتے ہو. فرمایا تواڈی تے میری نماز دا فرق ہے. تسی نماز زمین تے پڑھتے ہو لیکن رکوع سجود والی پڑھتے ہو. میں کائنات دا مالک ہو کے فرشتے کو آ کے صلات پڑھنا، لیکن میری صلات دا فرق ہے. تواڈی نماز جڑی ہے وہ اے وے کہ تسی آکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا آمین، یہ تمہاری نماز ہے، میری نماز کیا ہے؟ فرمایا میری نماز یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں اللہ ہو کر کے اور میرے فرشتے نوری ہو کر کے جن پر نماز فرض نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں اس نبی پر کلام پڑھتا ہوں جو میری زبان ہے، جو میرا کلام بیان کرتا ہے، اور وہ نہ اگر بیان کرے تو قرآن ہی نہیں بنتا۔ یہ سبے صورتاں سپارے بڑھتے جان وہ پاک تھی جو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوب نے، وہ بھی محبوب ہے، محبوب تم نماز پڑھو تو میرے لیے پڑھو، اور میں درود پڑھوں تو تیرے لیے پڑھوں۔ پتہ یہ چلا کہ تیرا میرا تعلق وہ ہے جو قیامت تک قائم ہے، قیامت کے بعد بھی قائم ہے، جنت اور دوزخ میں بھی قائم ہے۔ جنت بھی تیرے ماننے والوں کے لیے، اور دوزخ بھی تیرے نہ ماننے والوں کے لیے، تیرے دشمنوں کے لیے۔ گویا کہ ہم نے عذاب کا پروگرام بھی تیرے دشمنوں کے لیے رکھا، اور محبت کا پروگرام بھی تیری محبت کے لیے، جنت کا پروگرام بھی تیرے چاہنے والوں کے لیے رکھا۔ فرمایا تیرے چاہنے والے جو ہیں وہ آگے پیچھے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن جب عید کا دن آئے گا تو قربانی بھی کریں گے۔ عید کا دن آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ قربانی بھی کریں گے۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عید قربان آئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دی۔ کتنیاں قربانیاں دیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر 70 قربانیوں کو خود آپ نے چھری پھیری، آپ نے خود ان کے حلق کے اوپر حلقوم پر چھری پھیری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ تو وہ ہیں جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں، قربانی لے کر کے آئے ہیں، اور یہ قربانی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور میں اس کی حلقوم پر چھری پھیر رہا ہوں، اور ان کی جو ہے وہ ان کو یہ لوگ استعمال میں لائیں گے۔ لیکن کیوں نہ میں ایسا کام کر دوں جو کائنات میں پہلے پیغمبروں میں بھی کسی نے نہ کیا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا ذرا جانور تو لانا۔ وہ بکری لے آئے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بکری تھی، بکرا تھا، دمبا تھا، چھترا تھا، کیا تھا، لیکن تھا ضرور۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ سامنے آئی نا، وہ آیا تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گلے پر چھری پھیری، اور پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا یا اللہ یہ وہ قربانی ہے جو میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، میری امت کا غریب جو قربانی نہیں کر سکے گا میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ میری امت کا غریب جو قربانی نہیں کر سکتا میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ غریبوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آج سے 1500 سال پہلے مدینہ طیبہ کے اندر مکے کا طواف کرنے والے، لبیک کی صدائیں بلند کرنے والے اس میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے صدقے میں یہ کعبہ بنا، جن کے صدقے میں یہ طواف ہوا، جن کے صدقے میں یہ رمل ہوا، جن کے صدقے میں یہ صفا و مروہ ہوا، جن کے صدقے میں منا ہوا، جن کے صدقے میں مزدلفہ ہوا، جن کے صدقے میں عرفات میں ہمارا کھڑا ہونا ہوا، اس محبوب نے سب سے پہلا کام یہ کیا، آپ نے اپنی امت کے لیے جہاں اپنی طرف سے قربانی دی، امت کی طرف سے بھی قربانی دی۔ تم خوش نصیب ہو یارو۔ دنیا کا لیڈر جو ہے نا وہ غریب سے ووٹ تو لیتا ہے، لیکن غریب کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ غریبوں سے ووٹ تو لیتا ہے لیکن غریبوں کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور غریب اتنا بے وقوف ہے کہ یہ ٹانگیں اٹھا اٹھا کر کے اس کے نام کے نعرے تو لگاتا ہے، لیکن کتنا بدنصیب ہے یہ خدا کے لیے نعرہ نہیں لگاتا، رسول کے لیے نعرہ نہیں لگاتا، صرف اپنی گلیوں اور نالیوں کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے اور اس کے نام کے نعرے لگاتا ہے۔ اور بے وقوفوں عقل کی بات بھی سوچو کہ تم نعرے جن کے لگا رہے ہو
یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے قانون کے بھی دشمن ہیں۔ یہ اگر ہیں تو ان کے جگر کا مفاد ہے، ان کے بیٹے کا مفاد ہے، ان کی ذات کا مفاد ہے، ان کی آنکھوں کا مفاد ہے، ان کی برادری کا مفاد ہے، ان کے بیٹوں کا مفاد ہے، ان کی بیٹیوں کا مفاد ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا کے اندر سب سے بڑے لٹیرے ہیں، کائنات ارضی کے اندر، دنیا کے اندر سب سے بدترین اگر سیاستدان ہیں تو وہ پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں۔ جی جب ان کی تنخواہیں بڑھانے کا وقت آتا ہے تو کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے حزبی اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے سارے ہی جڑے اکٹھے ہوئے کہ ساڑیاں تنخواہیں بند انسان کلو انکار کر دیں۔ جی پٹرول یہاں مفت ملتا ہے اور یہاں گڈیاں یہاں مفت ملتی ہیں، عیاشیاں یہ کرتے ہیں کہ ساری غربت جڑی ہے غریب اتنے پہ، سارا جڑا بجٹ ہے غریب اتنے پہ ہے۔ آج بھی حالات یہی ہیں، بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی، یہ میرا جملہ مترجمہ ہے، میری تقریر کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے محبوب نے جو قانون ہمیں عطا کیا تھا، اگر اس قانون پر ہم درآمد کرتے ہوتے، خدا کی قسم یہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت، یہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتا۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اب فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر اس کو ارشاد فرمایا کہہ دو ان صلاتی و نسکی۔ لیکن اگر سوچا جائے تو سب سے پہلے قربانی جو ہے وہ کس نے کی؟ مینا کے اندر وہ قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب کے اندر دیکھ کر یہ کہا تھا کہ میں نے تو بیٹے کی قربانی کرنی ہے، وہ بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے بیٹے کو ساتھ لے کر کے گئے۔ ایک بات اور بھی ذرا سن لیں، ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں۔ جی تم نے تو 2 ہی سن رکھے ہیں نا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کی 3 بیویاں، ایک بیوی ان کی حضرت حاجرہ ہے، ایک بیوی ان کی حضرت سارہ ہے، ایک ان کی بیوی حضرت قطنورہ ہے، حضرت قطنورہ ہے، یہ کنعانیہ ہیں علیہ السلام۔ یہ 3 بیویوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ایک بیوی سے حضرت اسماعیل ہیں، ایک بیوی سے حضرت اسحاق ہیں علیہ السلام، اور تیسری بیوی سے آپ کے 6 بیٹے ہیں، اور 6 بیٹے وہ لگا لیں، 2 بیٹے یہ لگا لیں، لیکن کائنات ارضی میں آدم کی اولاد میں نہ اس سے پہلے کسی کو توفیق ہوئی نہ بعد میں توفیق ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی انی اذبحک فانظر ماذا تری، اسماعیل میں تو تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں، مجھے خواب میں آیا ہے، ذرا تم بھی اپنا فیصلہ دے دے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ سعادت مند بیٹے نے کیا کہا؟ جی وہ سعادت مند بیٹے نے کہا کہ حضرت یہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو اسماعیل ایک کیا ہے، لاکھوں اسماعیل ہو تو قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ذرا اسماعیل علیہ السلام کا ادب بھی دیکھیے کہ باپ کے سامنے وہ ہلا نہیں، باپ کے سامنے اس نے آنکھیں اٹھائی نہیں، لیکن ایک وہ بھی ہیں کہ جو بیٹے باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماؤں کو گالیاں نکالتے ہیں اور گھروں میں بکواس کرتے ہیں، ان کا احترام جب وہ ختم کرتے ہیں۔ میرے نزدیک جو آدمی باپ کا گستاخ ہے، جو آدمی ماں کا گستاخ ہے، وہ 1000 قربانی میں دے، اس کی کوئی قربانی نہیں، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اور وہ اونٹوں کی قربانی کرے، وہ گائے کی قربانی کرے، وہ بکرے چھترے کی قربانی کرے، اگر وہ اپنی ذات کی نفس کی قربانی نہیں دے سکا تو وہ کیسی قربانی کے اندر نمائش بھی نہیں ہونی چاہیے، قربانی کے اندر نمائش بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے خلوص ہونا چاہیے۔ اللہ کا خود ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تمہارے گوشت کا محتاج نہیں، وہ تمہارے پوست کا محتاج نہیں، وہ تمہاری جلد کا محتاج نہیں، وہ تمہاری کھالوں کا محتاج نہیں، وہ تمہارے بڑھاپے پن بڑے پن کا محتاج نہیں، اس کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔
آج جو انکساری پہنچتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے آج انکساری جو ہے وہی تو سب سے بڑا زیور ہے۔ جس انسان کے اندر عاجزی موجود ہے، یقین فرمائیے کہ وہی انسان دنیا کے اندر کسی مقام پر جاتا ہے۔ انکساری عاجزی جو ہے یہ سب سے بڑا انسان کا گہنا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، جس درخت کو پھل لگتا ہے اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ گویا کہ وہ نیچے آ جاتی ہیں، وہ جھک جاتی ہیں، لیکن جس کو پھل نہیں لگتا اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں۔ یقین فرمائیے اللہ کی بارگاہ کے اندر آج جو انکساری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ قربانی بھی کرو تو قربانی کرنے کے بعد پھر یہ بھی سوچو کہ کیا تم نے غریب کا حق ادا کیا، اس تک تمہارا گوشت پہنچا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ تک، اور کسی غریب مسکین تک کہ جس کو سارا سال گویا کہ گوشت کھانے کی کوئی ہمت نہیں ہوئی، اس تک آپ کا پہنچا۔ اگر نہیں پہنچا فقط رشتہ داروں کو پہنچا، اور وہ کلگی والوں کو پہنچا، اور وہ بڑی بڑی پگڑی والے کو پہنچا، بڑے بڑے کوٹھیوں والوں کو پہنچا، بڑی بڑی کاروں والوں کو پہنچا، تم نے کون سا حق ادا کیا؟ کسی جھونپڑی والے کا خیال کرو، کسی جھونپڑی والے کا خیال کرو، کسی غریب آدمی کا خیال کرو۔ اور اگر غریب آدمی جو ہے عید والے دن بھی تمہارے گوشت سے مستفید نہیں ہو سکا، تمہاری قربانی جو ہے کسی کام کی، اور تمہاری قربانی رائے گا چلی جائے گی۔ اس لیے کہ غریب اور مسکین کا خیال کرنا یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک غرباء مساکین کے لیے، لیکن مساوی ہو، لیکن مساوی ہو، ایک جیسا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو اچھا گوشت ہے وہ اپنے گھر کے لیے ہو جائے، جو درمیانہ ہے وہ رشتہ داروں کے لیے ہو جائے، جو کسی کام کا نہیں وہ غریب مسکینوں کے لیے ہو جائے۔ نہیں، بلکہ حکم یہی ہے کہ اچھے طریقے سے غرباء و مساکین، بلکہ میں نے تو ایسے افراد بھی دیکھے جنہوں نے اپنی ذات پر غریبوں کو گویا کہ انہوں نے ترجیح دی، اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہے تو بالکل گویا کہ چھوٹا سا رکھا ہے، باقی امیروں کو جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ تقسیم کر دینا جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جو کرتے ہیں تو وہ غرباء مساکین میں سارے کا سارا تقسیم کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، قربانی جو ہے یہ واجب ہے، قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب ہے۔ صاحب نصاب پر اس زمانے میں نہیں، صاحب نصاب تو 5000 میں ہو جاتا ہے، صاحب نصاب تو آج کل 5000 میں ہو جاتا ہے۔ آج کل صاحب استطاعت کا لفظ استعمال ہوگا، صاحب استطاعت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا کہ صاحب استطاعت پر جو مالدار آدمی ہے اس پر قربانی جو ہے وہ لازم آتی ہے کہ وہ قربانی کو ادا کرے، لیکن غرباء و مساکین جو ہیں ان پر قربانی نہیں، ادھار دے کر قرض لے کر بھی قربانی نہیں، ادھار دے کر قرض لے کر بھی قربانی نہیں، اور صرف دکھاوے کے لیے قربانی بھی نہیں، اور وہ قربانی جو ہے وہ گویا کہ وہ 1 سال کا بکرا چھترا ہو، اور 2 سال کی گائے ہو، اور مینڈا ہو، اور 5 سال کا اونٹ ہو، تو اس کی قربانی ہے۔ اور یہ قربانی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا کہ حضور یہ ما هذه الضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ذرا اندازہ تو فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کا پروگرام کیا، رب کائنات نے امتحان میں کامیاب کر دیا، جب کامیاب کر دیا ارشاد ہوا، فرمایا اب بیٹے کی قربانی نہیں، جنت سے ذبیحہ بیچتا ہوں، اس پر چھوڑ دیا، جنت سے ذبیحہ بیچتا ہوں۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ جن امتحانوں میں سے گزارا، اس کے لیے وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام بے پناہ امتحانوں میں گزرے، پیدائش کے روز اول سے لے کر آخری وقت تک آپ جو ہے وہ کسی گویا کہ آزمائشوں میں گزرے، لیکن جب آزمائشوں میں پورے ہوئے تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور پھر یہ بھی ہوا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، فرمایا ابراہیم ہم نے تو زمین پر کھڑے رہنا تمہارا کام ہے،
پوری کائنات تمہاری نگاہوں میں کر دینا ہمارا کام جی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک بات ذہن میں رکھو، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اور وہ کہاں تک کھولتا ہے؟ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکمت سالی، فرمایا میں کائنات کو ایسے مشاہدہ کرتا ہوں جیسے ہتھیلی پر ہرمل کا دانہ ہوتا ہے، سرسوں کا دانہ ہوتا ہے۔ میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا مقبول ہوتا ہے اس کی نگاہیں وہاں جاتی ہیں جہاں ہماری نگاہ نہیں جاتی، بلکہ اس کا قدم بھی وہاں جاتا ہے جہاں وہ نہیں جا سکتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ کرام حیران تھے، مقتدی حیران تھے کہ یہ کیا بات ہوئی اور یہ کیا خطبہ ہوا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ ساریہ جبل جو ہے ان کے نہامت کے اندر وہاں سے کوئی 3000 میل کا فاصلہ تھا جہاں پر ان کا لشکر جو ہے کفار سے برسر پیکار تھا۔ حضرت خطبہ مدینہ میں دے رہے ہیں اور نگاہیں آپ کی وہاں پر پڑی ان کے نہامت کے اندر۔ تو جب کوئی اللہ کا مقبول ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کے دل کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کے گویا کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، حجابات اٹھنے کے باوجود اس پر صبر کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ مشکلات کو، پریشانیوں کو اور وہ دنیا کی ایذاؤں کو، وہ دنیا کے گویا کے معاملات کو وہ اپنی ذات پہ برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کا راز ظاہر نہیں کرتا، اللہ کا راز ظاہر نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے محبوب جو ہیں مشکلات ان کے لیے، اللہ کے محبوب جو ہیں مشکلات ان کے لیے ہیں۔ اور دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ جو آدمی کشائش میں ہے، جو آدمی گویا کے کشادگی میں ہے، جو گویا کی کوٹھیوں اور کاروں کے اندر ہے، یہ کامیابی ہے۔ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے دل کے خیالات سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا۔ تو آج قربانی کا دن ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، لیکن مجھے ارشاد تو فرمائیے، ناراض نہ ہونا، تو 8 بجے 5 وقت کی نماز کیڑا پڑھتا ہے؟ جنہیں قربانی دینی ہے پہلے ہاتھ اٹھاؤ نا، کہ تسی نمازاں پڑھ دو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ جنہیں قربانی دینی ہے انہوں نے میں گل کرتا، تو جے تسی نماز نہیں پڑھتے تو پھر تہاڈی قربانی کر دیں، تسی وقت کی قربانی تو دے نہیں سکتے، نماز 5 وقت کی تسی پڑھ نہیں سکتے، مسجد تسی آ نہیں سکے۔ جی اللہ دی آواز سے اللہ نے آ کے حی علی الصلاۃ، مکبر نے آواز دیتی حی علی الصلاۃ، مکبر نے آواز دیتی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اسا اپنا کنا رڑے مار چھڑی گل اسا پرواہ نہیں۔ جب 5 وقت صبح ہی ناراض نہ ہونا میں حضرت قبلہ حضرت مولانا احمد محمد اعظم صاحب اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے پوچھنا تو میں اپنا بھی دسنا تو تسی دسو کہ مسیح سویرے نماز نہیں کنے بندے قبلہ آپ جی سویرے نماز کنے بندے سن؟ صبح کی نماز جماعت میں کنے بندے سن؟ عید کی نماز کنے بندے؟ کیا عید کی نماز جڑی ہے یہ تو سال بعد آنی ہے، یا پہلا عید الفطر پڑھی ہے تو ہوں 2 مہینے بعد یہ پڑھی ہے؟ کیا وہ 5 وقت کی نماز جڑی وہ فرض نہیں؟ اگر 5 وقت کی نماز فرض آپ ادا نہیں کر سکتے تو پھر یہ سوچ لیں کہ آپ کی قربانی کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کا فرض جو ہے اس کو تو سائڈ پہ کر دیا اور ایک سنت صرف دکھاوے کے لیے آپ نے بڑے کر و فر کے ساتھ وہ ادا کرنے کی پروگرام کیا۔ آج کے بعد ہر قربانی کرنے والا اس بات پر توجہ دے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کہے کہ یا اللہ پچھلیاں معاف کر دے تو کو کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اگوں کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس وقت تمہارا یہ پروگرام ہوگا تو پھر معاملہ ٹھیک ہوگا، اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو یقین فرمائیے اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچے، اور تقوی یہ ہے کہ زندگی جو ہے اس کے نام پر کاروبار ضرور کرو۔ کون کہتا ہے کہ کاروبار نہ کرو؟ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ کاروبار میں ایسے پھنس جاؤ کہ جس نے پیدا کیا اس کو فراموش کر دو۔
اس کو فراموش نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزاریں۔ سخت گہرے والے کہ میرا وعدہ ہے کہ 7 بجے میں تقریر ختم کرنی ہے، تو تصا ہوں اپنا جھولی شروع کر دیتی جی میں آخا بھی ہوں میں تقریر بند کرنا تو بھی بلونے تو فرنڈ جی ساڈا جڑا نا یہ اگ ماریا نہیں وہ 5 منٹ والی گل کوئی نہیں، میں تو کدی کدی گھنٹہ کے چلا جاتا رہا، وہ گل کوئی نہیں۔ زلف تو دائے یار میں خود کو بسائیے، اس رنگ میں ہے یار کو ہی رنگ لائے۔ ایک بات اور میں نے کہنی ہے اور آپ سے میں تائید بھی لینی ہے۔ پاکستان کی نظریاتی کونسل نے پاکستان میں سود کو حرام قرار دے دیا اور انہوں نے باقاعدہ حکومت کو لکھ کر کے بھیج دیا۔ علماء اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ سود کا کاروبار میرے ملک میں نہیں ہونا چاہیے، اور حقیقت بھی یہ ہے ساڈے جنہیں حکمران نے نا یہ سود کی قسط لان واسطے ساڈے تے بجلی کا بمب گراتے ہیں، پٹرول کا بمب گراتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں سود کے نام سے کرتے ہیں، مگر وہ نہ تو سود لینا ہے تو نہ اصل رقم لینی ہے، یہ یہاں کے مال بن جاتے ہیں، یہاں کے باہر جائیداد بن جاتی ہیں، لیکن پھر ہوں کی آپس میں لڑتے ہیں۔ پچھلے میٹنگ سی میں میٹنگ گیا سا پی سی او کی سی پی او کی، اتنے کو گلیں چل پہ امن کے ماں حوالے نہ سی، میری بھی جب باری آئی آخر تو میری باری سی، میں پوچھا میں کہ سارے پاکستان ہی مولوی فساد پہ لگتے کیوں؟ مولوی جہاں نماز کا آتا ہے، حج کا آتا ہے، روزے کا آتا ہے، زکات کا آتا ہے۔ میں کہ مولوی نے کدی آخیا بھی سود حلال ہے، مولوی نے کدی آخیا بھی اسی کالا باغ ڈیم نہیں بن دینا، مولوی نے کدی آخیا کہ فلانا منصوبہ اصا نہیں قائم ہونے دینا۔ میں کہ سارا فساد کی سیاست آنا ہے، یہ بیڑا گرک تو یہاں کا ہوا ہے جی اپنی کرسی پیچھے لڑتے ہیں اور لڑ کے تے کو واہ واہ کرا تو تے پاس کھ نہیں پاتے تو آپ سارا کچھ کھائیے۔